مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تفکر، تدبر، تفقہ اور اس سے تزکیہ اور انشاءاللہ ہدایت اور اس کا اتباع کی نیت سے ہم اس کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے صدقے ہمیں تقوی، نور اور ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر آیت سے ہم نے یہ لینا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی ہدایت اور حکمت کی بات لینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ، فہم اور شعور بھی عطا فرمائے۔ اور پھر آیت کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولا یا آدم انبئہم باسمائہم، اور اس نے فرمایا اے آدم انہیں بتا دے ان کے نام۔ فلما، سو جب، انبأہم، اس نے انہیں بتایا، باسمائہم، ان کے نام، قولا، فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا، لکم، تمہیں، انی، کہ میں، عالم، جانتا ہوں، غیب، چھپی ہوئی باتیں، سماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو آیت کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کو یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 30 سے اللہ رب العزت ہمیں واقعہ سنا رہا ہے آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا، کہ جب اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنائے گا اور انہیں خلافت عطا فرمائے گا، تو یہ وہی واقعہ چل رہا ہے۔ تو یہیں سے فیصلہ ہونا تھا کہ کون نائب ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی خلافت کے قابل ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی نا، تو ان کا پتلا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا۔ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ شیطان فرشتوں کے ساتھ وہاں سے جب گزرا تو اس نے آدم علیہ السلام کا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان کا پتلا بنا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ ان کے منہ کے ذریعے ان کے اندر چلا گیا اور باہر آ کے کہنے لگا فرشتوں سے کہ یہ تو اندر سے خالی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، یہ تو کھوکھلا ہے۔ اور میں یعنی کہ یہ کہہ رہا تھا فرشتوں سے کہ اگر میں اس کو پکڑ لوں گا نا، اس پہ مجھے قابو مل جائے گا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور اگر یہ میرے اوپر کوشش کرے گا کہ مجھے قابو کرے تو میں اس کی کبھی بھی مانوں گا نہیں، یعنی اگر اللہ اس کو میرے اوپر حاکم کرے گا تو میں اس کی کبھی نہیں مانوں گا۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا شیطان نے، تو فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب جانتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ جو شیطان ہے جو اس وقت ایزابیل تھا، اور تفسیر ابن کبیر میں پڑھ رہی تھی کہ اس کا نام عزازیل تھا۔ تو اس کے جو بھی نام تھے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان تھا، اس کے اندر تکبر تھا، اس کے اندر تکبر کی وجہ سے اکڑ آ گئی
اور اکڑ جب آئی تو وہ اللہ سے ہی مکر کرنے لگا۔ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تو سب جانتا تھا کہ شیطان کے اندر کس طرح کا تکبر آیا ہوا ہے۔ اور دوسرا، جب اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، زمین پر پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جنات کو، وہ یہاں رہتے تھے اور انہوں نے جو فساد کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا تھا، ابلیس کو بھیجا کہ تم جاؤ، جا کے زمین میں ان کو کنٹرول کرو۔ تو جب یہ زمین پر آیا تو کہتے ہیں کہ پہلے تو بہت یہ بہادر تھا اور اللہ کا فرما بردار تھا، اور اس نے آ کے جو فساد کرنے والے جنات تھے نا زمین پہ، اس نے ان کو مار بگایا، اس نے ان کو سبق سکھایا، اور اس کے سبق سکھانے کی وجہ سے وہ جو فسادی جن تھے وہ بھاگ کے ادھر ادھر چھپ گئے، غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں چلے گئے۔ اور جب یہ ہوا تو یہ جو شیطان تھا اس کے اندر مزید غرور پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو اوپر بھی فرشتوں کا سردار ہوں، استاد ہوں، اور زمین پر بھی آ کے تو میرا حکم چلا ہے اور میں نے سب کو مار بگایا ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر ایک غرور اور ایک تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ تو تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق مانا، ایک حکیمانہ اللہ رب العزت نے ایک پلان بنایا۔ اب دیکھیں، بظاہر ایسے لگتا ہے یہ بات ابلیس کی ہے، فرشتوں کی ہے، آدم علیہ السلام کی ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے نصیحت، اس میں بہت سے علمی نکتے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اور ہماری توجہ علمی نکتوں پر ہونی چاہیے، اس کو صرف ایک قصہ نہ سمجھا کریں۔ ہم لوگ آج تک اسی طرح پڑھتے آ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدم کا اور ابلیس کا قصہ ہے۔ اصل میں جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، ہر قصے میں آپ کا حصہ ہے، آپ کا حصہ ہے، آپ نے وہ نکتے ڈھونڈنے ہیں، آپ نے وہ حکمتیں اور وہ نصیحتیں اور وہ عبرتیں حاصل کرنی ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی واقعہ، پہلے تو یہ بات نوٹ کریں، اللہ کوئی بھی واقعہ بے مقصد بیان نہیں کرتا۔ اس کے اندر اللہ نے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عمل کروانا ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نائب بننا چاہتے ہو تو عاجزی والے، تقوی والے، علم والے بن جاؤ، نور والے بن جاؤ، تو پھر تم اللہ کے نائب بن جاؤ گے۔ دیکھیں اس وقت کے نائب کون تھے؟ آدم علیہ السلام تھے۔ اور پھر جو بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے گا، علم کی، معرفت کی، حقیقت کی، عاجزی، تقوی، اور جس کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا، پھر وہ اپنے وقت میں وہ خلیفہ ہوگا۔ جیسے کہ بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے جو صحابہ کرام تھے، خلفائے راشدین تھے، وہ پھر اس منصب کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس بات کو عیاں کیا، ایک تو شیطان کے تکبر کو، اور اس کے اندر جو پیدا ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کے اندر ایک برتری کا احساس پیدا ہو چکا تھا کہ وہ بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا حکیمانہ انداز سے ظاہر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پر اظہار فرما رہا ہے۔ اور آپ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں، پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے علم سکھایا تھا فرشتوں، اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا تھا آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا نا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں سکھایا آدم علیہ السلام کو ہے، اور اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں سے اللہ نے پوچھا، تو علم اللہ نے سکھایا تھا آدم علیہ السلام کو، اور نام اللہ پوچھ رہا ہے فرشتوں سے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے نا، آیت 31 میں بھی پڑھا ہے
سب نام اللہ نے آدم کو سکھائے، آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں کے سامنے اس کو کیا پیش اور کہا کہ تم بتاؤ۔ اب یہاں سے نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو علم ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاس ہے، اور جو احکام ہے وہ فرشتوں کے پاس ہے۔ یہاں سے یہ پوائنٹ نوٹ کریں، فرشتوں کے پاس جو علم ہے وہ صرف احکام کا ہے، اور جو آدم علیہ السلام کے پاس علم ہے وہ اللہ نے جتنی بھی اشیاء بنانی تھی اسماء کا ہے، اشیاء کا ہے، اسماء کا ہے، اللہ کی صفات کا ہے، حشر تک کا ہے، کہتے ہیں قیامت تک کا اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا آدم علیہ السلام کو۔ یعنی ہر طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، کوئی علماء کہتے ہیں اشیاء کا، کوئی کہتے ہیں اسماء کا، کوئی کہتے ہیں اللہ کی صفات کا، کوئی کہتے ہیں جو کچھ ہونا تھا حشر تک، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہاں تک کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم، اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو یہی نکتے ہیں، دیکھیں اس میں بہت سے نکتے ہیں جو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو فوقیت ملی تھی آدم علیہ السلام کو، جو خلافت ملی تھی، وہ عاجزی کی وجہ سے، وہ نور کی وجہ سے، اور وہ علم کی وجہ سے دی گئی تھی۔ یہاں پر یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں کہ فرشتوں کے پاس جو احکام کا علم ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، وہ صرف ان کو اپنے احکام کی بجا آوری کے لیے دیا جاتا ہے، تابع داری کے لیے دیا جاتا ہے، اللہ کے احکام پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ لیکن جو علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا اس کے اندر گہرائی ہے، یعنی جو آدم علیہ السلام کا علم ہے وہ آج تک بٹ رہا ہے، اتنی گہرائی ہے اس میں جستجو ہے، اس میں آرزو ہے، اس میں گفتگو ہے۔ جتنی بھی آج دنیا میں دیکھیں گفتگو ہوتی ہے، علم کی آرزو ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، یہ وہ علم ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہ آج تک بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور وہی آج تک اس کو مزید اس میں تحقیق ہو رہی ہے، اسی میں مزید گہرائی آتی جا رہی ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہ فرق تھا آدم علیہ السلام کے علم میں، اور جو آدم علیہ السلام کا علم ہے وہ ہمیشہ پھیلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور اسی کا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں، ترقی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی، جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے یہ آدم علیہ السلام کا علم ہی ہے جو پھیل رہا ہے۔ اور جو فرشتوں کا علم تھا وہ صرف ان کی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب دیا ہوا تھا اس کی حد تک تھا، وہ نہیں پھیلتا، وہ نہیں آگے بڑھتا۔ فرشتے صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا ہے، تو اس لیے فرشتے اپنی حد میں رہتے ہیں، وہ متکبر نہیں ہوتے۔ تو آپ سوچیں یہی تو آدم کا، انسانوں کا ہمارا امتحان ہے کہ جب علم پھیلتا جائے گا تو ہمیں اس کی وجہ سے منصب بھی ملیں گے، عزت بھی ملیں گے، ہمیں پھر سٹیٹس بھی ملے گا۔ جب سٹیٹس ملے گا تو مال آئے گا، مال آئے گا تو پھر ظاہر ہے ساتھ عیش و عشرت آئے گی، جب عیش و عشرت آئے گی تو ساتھ پھر نفس اور شیطان وہ غلبہ پانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے امتحان جو ہے انسانوں کا، جو فرشتوں کا نہیں ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، جب اللہ تعالیٰ نے خلافت کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ خلافت کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان کو یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو جو میں نے تمہیں ساری بتائی ہے نا۔ اللہ نے اپنے اسماء کا بھی، اپنی صفات کا بھی، اور دنیا کی اشیاء کا بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ کا بھی جو بھی علم دیا ہوا تھا آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا اس کی تھوڑی سی جھلک دکھا دو نا ان فرشتوں کو، تاکہ انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں فوقیت اور عظمت کا معیار کیا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کی بارگاہ میں عظمت اور فوقیت اس کو نہیں ملتی
جو دولت والا ہے، مال والا ہے، پیسے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر عظمت اور فوقیت اور درجات ملیں گے نا، یا بخشش اور جنت ملے گی، تو اس کی وجہ عاجزی ہوگی اور علم ہوگا، اور پھر تقوی کا راستہ ہوگا، بندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے یہ کہا تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، تو آج تک وہ علم بٹ رہا ہے، اس کی گہرائی آج تک اور گہرا ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں مزید اللہ تعالیٰ نے تحقیق کی وجہ سے اس میں مزید گہرائی اور برکت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوگی اسی کا صدقہ ہوگی۔ تو جب فرشتوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، تو پھر فرشتوں سے فرمایا کہ کیوں، اب دیکھو نا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، یعنی وہ پوشیدہ باتیں جو تم سے شیطان کر رہا تھا نا، جب اس نے آدم علیہ السلام کا پتلا دیکھا تھا، اور تم سے شیطان جو بات کر رہا تھا، اللہ کہتا ہے میں نے وہ باتیں سنی تھی، اور میں جانتا تھا کہ شیطان کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو رہا ہے۔ آسمانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دی ہے، اور زمین میں جو اس کو اللہ نے حکومت دی ہے، اس کی وجہ سے شیطان کے اندر عزازیل یا ایزابیل یا اس کے اندر اس وقت تکبر غرور پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے پھر وہ آخر میں ابلیس ہو گیا۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ اور یہی فرق اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب خطا ہو جائے تو جو لوگ اکڑ میں جائیں گے، تکبر میں جائیں گے، تو پھر وہ ابلیس کے ساتھی ہوں گے۔ لیکن اگر یہی خطا اگر آدم علیہ السلام کی طرح کسی سے آدم سے ہوگی، اور ہوگی، اللہ کو پتہ ہے ہوگی، ہر آدم جو ہے خطا کار ہے۔ اللہ نے اصل میں اس قصے سے ہمیں سمجھانا یہ ہے کہ ہر آدم خطا کار ہے، بھول چوک ہر آدم سے ہوگی، خطا لغزش ہر آدم سے ہوگی، کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، تو آدم سے ہوگی۔ اللہ نے یہ کہا ہر آدم ذات سے ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا بنایا ہی، اس کا سٹرکچر ہی ایسا ہے کہ مٹی، ہوا، پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، تو اس کے اندر خطا کا اللہ نے جز رکھا ہے، خطا کا امکان رکھا ہوا ہے، خطا کا عنصر رکھا ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنی ذات میں نا اللہ نے رحمت کو رکھا ہوا ہے، اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین رکھا ہوا ہے، کہ جب خطائیں، لغزشیں، گناہ کر کے جب میرے بندے آئیں گے، اور اللہ کو پتہ ہے آدم آئیں گے گناہ کر کے، لیکن کیا اللہ نے پھر کہا کہ جب تم توبہ کرو گے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے طریقہ سمجھا دیا، جس طرح آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ استغفر اللہ ہمیں کوئی آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خطا بتا رہا ہے، نہیں، اللہ ہمیں بخشش کا طریقہ سمجھا رہا ہے، واپسی کا راستہ، راستی کا راستہ سمجھا رہا ہے، کہ یہ تمہارے، جیسے کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ تمہارے خون میں ہے، غلطی، خطا، لغزش کا ہونا تمہارے خون میں ہے، یہ تمہاری سرشت میں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ تم سے بھی ہوگی، کیونکہ تم آدم ہو، تم فرشتے نہیں ہو کہ جو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آدم کو جب اللہ نے علم دینا ہے تو وہ اس میں بھول چوک بھی ہوگی، اس میں لغزش خطا بھی ہوگی، اس علم کی وجہ سے اس کو درجے بھی ملیں گے، اور اس درجے میں وہ کبھی پھسلے گا، کبھی کھڑا ہوگا، کبھی کھسک جائے گا، کبھی بھول جائے گا، تو یہ ہوگا۔ لیکن اللہ نے اصل جو بات سمجھانی تھی اس سارے قصے میں، وہ توبہ کا راستہ ہے۔ اللہ کہتا ہے آدم علیہ السلام کی طرح تم سے جانے یا نہ جانے، بھول چوک ہو جائے یا جانے انجانے
गुनाह हो जाए या हता हो जाए। गुनाह और हता का फर्क आपको पता है ना? हता होती है बगैर इरादे के, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम ने बगैर इरादे के, और गुनाह वो है जो हम करते हैं इरादे से, कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, किसी को बातें सुनाऊं, किसी को जलील करूं, किसी की ऐब जोई करूं, ये गुनाह होते हैं। किसी की गीबत करूं, ये गुनाह होते हैं। तो अल्लाह ताला ने दोनों से रास्ता दिखाया है। हता हो जाए तो भी मेरे से तौबा इस्तगफार करो, गुनाह हो जाए तो भी मेरे से तौबा इस्तगफार करो, रुजू करो। तो पहले तौबा करो। तौबा का मतलब होता है पहले उस गुनाह को छोड़ो। ये पॉइंट नोट करें। तौबा के बगैर रुजू नहीं होता। हम तो जुबानी तौबा कर रहे होते हैं और अमली तौर पे फिर वही गुनाह कर रहे होते हैं। जुबानी कह रहे होते हैं तौबा, मैंने तो अब कभी नहीं ऐसे किसी को कुछ कहना, और फिर उसी जुबान से दूर फिर गीबतें गा रहे होते हैं। तो चूंकि हमारी तौबा तो नसूह नहीं होती, इसलिए हमारा रुजू नहीं होता। ये पॉइंट नोट करें। तौबा तो नसूह होगी का मतलब होता है उस गुनाह को छोड़ दो हमेशा के लिए। तौबा तो नसूह होगी तो फिर दूसरा कदम रुजू होता है। रुजू का मतलब होता है तायब, और जब हम तायब होते हैं तो फिर हम अपने असल जो हमारा मनसब है ना, अल्लाह का नायब, ये आप नोट करें पॉइंट। तायब से नायब बनता है, लेकिन पहले फिर हमें गुनाह और लग़ज़िश से, खता से गायब होना है। पहले गायब, फिर तायब, फिर नायब। या इसको यूं कह लें, पहले इनाबत, अल्लाह की तरफ हम पहले रुजू करें, पहले इनाबत हो, फिर हम अपने अल्लाह की तरफ रगबत हो। इनाबत हो, फिर रगबत हो, फिर हम तायब हों, फिर हम नायब हों अल्लाह के। लेकिन हमें इन चीज़ों का शऊर ही नहीं है। इधर हम तौबा करते हैं, उधर हम फिर वही हरकत कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में कहते हैं ना, तौबा की, फिर तौबा की, फिर तौबा करके तोड़ दी, तेरी इस तौबा पे तौबा तौबा कर उठी। कितनी बार तौबा करनी है? तौबा करके हूं तौबा कर भी लै, पर तेरी इस तौबा पे शैतान ने तौबा कर ली। इतनी बार तौबा की, तूने तौबा ना की। आप समझ रहे, हमारी तौबा का ये हाल है। तौबा का देखें मतलब ये होता है तवज्जो से, तवज्जो से अल्लाह की जो हम गुनाह कर रहे हैं उससे तुमने होना है, तायब होना है। तवज्जो से तायब होना है, उस गुनाह को छोड़ना है, और फिर तायब होके तुमने अपने रब के साथ राग़िब होना है। तवज्जो करोगे तो तायब होगे ना। पहले गायब होना है उस गुनाह से जिसकी आदत हमें पड़ी हुई है। वो शौरी या लाशौरी तौर पे वो गुनाह फिर हो जाता है कि नहीं? फिर जुबान से किसी की बुराई निकल जाती है, फिर हम दूसरों के ऐब देखने लग जाते हैं, फिर हम दूसरों की, कहते हैं ना, बातें उछालने शुरू हो जाते हैं, दूसरों की इज्जतें उछालनी शुरू हो जाते हैं। जाने अनजाने में दूसरों की बुराइयां कर जाएंगे और अपनी अच्छाइयां कर जाएंगे, इसलिए कि हमें आदत पड़ चुकी होती है। और जो गुनाह आदतन होते हैं ना, उनसे तायब होना फिर बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊं। तो फिर कहते हैं ना, लगाना आसान होता है, छुड़ाना मुश्किल होता है। तो इसलिए तौबा तायब होना जो है, फिर इसकी तरफ तौबा तो नसूख होना जरूरी है। फिर उस तौबा के बाद आपने उस गुनाह से शौरी तौर पर गायब होना है। फिर आपने रुजू इल्लल्लाह की तरफ रहना है कि अब मैंने शौरी तौर पर उस गुनाह से बचना है। रुजू इल्लल्लाह, हर तरफ में, हर वक्त मैंने इनाबत में रहना है, इनाबत में अपने रब की तरफ उनीब रहना है, मुनीब रहना है, ताकि मुझे कल्बे सलीम हासिल हो जाए। अल्लाह ने ये तरीका समझाया हमें, उनीब मुनीब एंड सलीम, कल्बे सलीम का, आदम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से। तो यही तो मैं आपको कहती हूँ, ये सिर्फ वाक़या नहीं है, ये हमारी तौबा का तरीका है, ये हमारी वापसी का रास्ता है, ये अल्लाह की तरफ रुजू करने का पूरा तरकीब अल्लाह ने बताई है। ऐसे गुनाह होंगे तो इस तरह तुम तौबा करना, गुनाहों से गायब होना, तौबा तो नसूह करना, उनीब बनना, फिर मुनीब बन के उस पर कायम रहना।
توبہ کرنا، رجوع کرنا، پھر اصلاح کرنا، اصلاح کرنا. دیکھیں یہ تیسرا قدم ہے، توبہ، رجوع اور اصلاح. یہ توبہ بھی پورا ایک پیکیج ہے، آپ کو پتہ ہے، پورا ایک کہتے ہیں نا راستہ ہے. ہم تو زبانی توبہ کر کے چھوڑے، زبانی کلامی توبہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. توبہ بھی پہلے ہوتی ہے نیت، پھر اس توبہ کی ارادہ ہو، پھر اس توبہ کی عملی شعوری آگاہی ہو، پھر اس کی کوشش ہو. کوشش کے بعد آپ نے پھر اس پر قائم رہنا ہے. توبہ کرنا، رجوع کرنا، اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا. بار بار خطا کرنا نہیں، اصلاح کرنا. اب میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. جو مجھے گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، یا جو میں صراط المستقیم سے بہک جاتا ہوں، چاہے میں لسانی طور پہ ہوں یا میں کہتے ہیں نا ذہنی طور پہ ہوں، سوچ کے گناہ، تصور کے گناہ، خیال کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، بدن کے گناہ، جہاں بھی میں لائن سے ہٹ رہا ہوں، صراط المستقیم سے ہٹ رہا ہوں، میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اس کا عادی نہیں ہو جانا. ہم تو عادی ہو جاتے ہیں گناہوں. گناہ کو بھی ہم سمجھتے ہیں خیر ہے، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد مجھے رزق تو مل رہا ہے. جیسے کہ ہماری سوچ ہے، جیسے ہم نماز میں ہی بات کر رہے تھے کہ نماز میں نے قائم کی نہیں ساری زندگی. نماز میں ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ ہم نہ معنی سے پڑھ رہے ہیں، نہ آگاہی سے پڑھ رہے ہیں، کیا شعوری سے بھی نہیں پڑھ رہے، نہ گہرائی سے پڑھ رہے ہیں، نہ حضوری سے پڑھ رہے ہیں، اور نہ ہی ہماری پھر حاضری اللہ کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم. میں آپ کو بتاؤں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں نا، تو جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ کرم نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ صرف ایک بھرم رکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک مہلت ہوتی ہے، مہلت ختم ہونے کی بات ہوتی ہے، پھر ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر دنیا کا سٹیٹس دنیا میں ہی رہ جاتا ہے. تو اگر ہم توبہ تائب نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اور یہی سوچتے رہیں گے کہ کوئی بات نہیں، سب کچھ مجھے مل رہا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ کاروبار ہو گیا ہے، پہلے سے زیادہ. میں آپ کو بتاؤں، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو شیطان اس کا مددگار ہو جاتا ہے. شیطان اس کی گناہ میں مدد کرتا ہے، اور پھر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا کوئی کرم ہو رہا ہے میرے اوپر، کہ جو ہمارا بزنس بڑھ رہا ہے، جو ہماری صحت اچھی ہو گئی ہے. حالانکہ ہم پرواہ ہی نہیں، نہ ہمیں خشیت کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ، نہ اللہ کی اطاعت کا پتہ، نہ اللہ کی محبت کا پتہ، نہ اللہ کی رضا کا پتہ، نہ توکل کا پتہ. اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس. یہ کرم نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، یہ شیطان بھی مددگار ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں. شیاطین اور جنات جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں. پھر دھوکا، اور ہم دھوکے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے تو ساری زندگی گزاری غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت کے دھوکے میں گزاری ہے، اور یہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ کے گزاری ہے کہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. ہم پہ تو اللہ کا بڑا فضل رہا ہے. دنیا کے رزق کو ہم اللہ کا فضل سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ جو رزق ہے یہ اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، جانوروں کو بھی دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی دے رہا ہے. دے رہا کہ نہیں؟ جو اس کو نہیں مان رہے ان کو زیادہ دے رہا ہے. تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. ہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے، رزق حسنہ، رزق کریمہ. جو ایسا رزق ہوتا ہے جو حسنہ والا رزق ہو، نور والا رزق ہو، اللہ کی رضا توکل والا رزق ہو، وہ فضل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے ذریعے یہی تو پردے اٹھا رہا ہے، یہی تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ شیطان دیکھو اس وقت سے رجیم ہے اور اس کو سب کچھ مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے کوئی. جو رجیم ہے وہ مردود ہے، اور جو مردود ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے.
بھلے اس کے پاس دنیا کا مال و متاع کا کتنا ہی غرور ہے، آخر میں وہ مردود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اصل جو عزت ہے، اصل جو عظمت ہے، اطاعت ہے، برکت ہے، وہ خشیت اور طہارت میں ہے۔ خشیت، طہارت، ہدایت اور اللہ کی قربت میں ہے۔ جو اصل عظمت ہے وہ بندگی میں ہے، ورنہ ایسی زندگی شرمندگی ہے جس میں ہم گناہ بھی کریں، اللہ کا رزق بھی کھائیں، اللہ کی نافرمانی بھی کریں اور سمجھیں یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام کے قصے سے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم سے غلطیاں خطائیں ہوں گی، لیکن کیا تم توبہ میں کبھی دیر مت کرنا، دل میں ہمیشہ ندامت رکھنا، کیونکہ شیطان جو ہے نا اس کے اندر ندامت بھی نہیں تھی، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اس لیے وہ ابلیس ہوا، اس لیے وہ مردود ہوا کہ اس کے اندر ندامت نہیں تھی، ملامت نہیں تھی، اس کے اندر پھر اللہ کے راستے کی چاہت نہیں تھی، اس کے اندر اللہ کی اطاعت نہیں تھی۔ اور آدم علیہ السلام سے خطا ضرور ہوئی لیکن ان کے اندر گناہ کی خواہش نہیں تھی، اس کے باوجود ان کے اندر ندامت تھی، ملامت تھی، ریاضت تھی، محنت تھی، مشقت تھی، روتے رہے، تڑپتے رہے، ڈرتے رہے، خشیت تھی، اللہ سے مدد مانگتے رہے، طہارت مانگتے رہے، اللہ سے اس کی اطاعت اور قربت مانگتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو گئی۔ تو اس قصے سے اللہ ہمیں یہ نکتے سمجھا رہا ہے، یہ حکمتیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ تو کھلا ہے، تم ندامت والے بن کے آ جاؤ، ملامت والا دل لے کے آ جاؤ، اور پھر اللہ کے راستے میں ریاضت، محنت کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے طہارت اور خشیت میں رہنے والے، من المتطہرین۔ ہم دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ من التوابین، یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ یا اللہ مجھے طہارت اور خشیت والا بنا دے اور میری نماز کو حضوری والا بنا دے، بھلے میں گناہ گار ہوں تو گناہوں کو مجھ سے دور کر دے۔ یہی تو ہم نماز میں سیکھ رہے ہیں، نقینی من خطایا، میری خطاؤں لغزشوں کو مجھ سے دور کر دے۔ جب خطائیں لغزشیں دور ہوں گی تو شیطان خود بخود دور ہو جائے گا۔ یہ اسرار و رموز کا علم ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں نا، یہ اسرار و رموز کا علم ہے، یہ الہامات ہوتے ہیں، مکاشفات ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں جو آیت کے اندر ہوتے ہیں۔ عام لوگ اس کو آدم علیہ السلام کا قصہ سمجھ کے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، لیکن اس قصے کے اندر ہمارا جو حصہ ہے اس میں نصیحتیں بھی ہیں، اس میں حکمتیں بھی ہیں، اس میں اسرار و رموز بھی ہیں، اس میں اگر ہم سمجھیں تو انوار و تجلیات بھی ہیں، اس میں اللہ کے مکاشفات بھی ہیں، اللہ کی قربت کے اشارات بھی ہیں، اللہ کی ذات کے الہامات بھی ہیں کہ میری قربت کیسے ملے گی، میری اطاعت کیسے ملے گی، میری رضا کیسے ملے گی، میری بخشش کیسے ملے گی، میرے انوار کیسے ملیں گے، شیطان سے رہائی کیسے ملے گی اور گناہوں سے دوری کیسے ملے گی۔ یہ اللہ آیات کے اندر اشارات رکھ کے ہمیں سمجھاتا ہے، اور اسی لیے ہمیں فرماتا ہے افلا تدبرون، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کرو تاکہ تمہیں یہ خزانے ملیں، تفکر کرو تاکہ تمہیں یہ اسرار و رموز تم پر کھلیں، یہ راز، یہ مکاشفات تم پر کھلیں۔ تو جیسے جیسے ہم تفکر اور تدبر کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز اور انوار، مکاشفات ہوتے جائیں گے، اور جتنا ہمارے اندر یہ نور ہوتا ہے، جتنا نور، یہ نور ہمارے سینے میں اترے گا، اتنا ہمارے سینے میں شفا اترے گی۔ جو شیطان اندھیرے ڈالتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے،
اس نور سے وہ وسوسے، وہ اندھیرے وہ ہٹتے ہیں، وہ حجابات اٹھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حجابات اٹھانا اور مجاہدہ کرنا، جو کہ ہم بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اور جتنا آپ کے حجابات اٹھیں گے، پردے ہٹیں گے، اتنا آپ اللہ کی طرف دوڑنے والے بن جائیں گے، شیطان سے دوڑیں گے، اللہ کی طرف دوڑیں گے۔ ابھی ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہمیں قرآن کا شعور نہیں ہے نا، تو ہم نماز سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں فٹافٹ ختم کرو، قرآن سے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پردے ہٹ جائیں گے، حجابات اٹھ جائیں گے، تو پھر ہم شیطان سے دوڑیں گے۔ آپ کو فرق سمجھ آیا؟ پھر ہم قرآن کی طرف دوڑیں گے، نماز کی طرف دوڑیں گے، نیکیوں کی طرف دوڑیں گے، آخرت کی طرف دوڑیں گے، اللہ کی رضا کی طرف دوڑنے والے بن جائیں گے۔ پھر ہم شیطان سے بیزار ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہمارا یہ حال ہے، ہم نمازوں سے بیزار ہیں، فٹافٹ پڑھ لیں، فٹافٹ قرآن سے بیزار ہیں، بے ایمانی کے پڑھ رہے ہیں، بے شعور کے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پردے ہٹیں گے تو پھر ہم شیطان سے بیزار ہوں گے اور قرآن سے بیدار ہوں گے، قرآن کے انوار ہوں گے، قرآن کے اسرار ہوں گے، قرآن کے انوار و تجلیات میں ہم ڈوبے ہوں گے، اور شیطان کو آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ جیسے جیسے ہم قرآن کی گہرائی اور انوار میں اترتے جائیں گے، ہمارے اپنے درجے مسلمین سے متقین، متقین سے مومنین، مومنین سے صالحین، صالحین سے محسنین اور مخلصین، اپنے ہی درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہی تو اللہ ہمیں واپسی کا رستہ دکھا رہا ہے۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آدم علیہ السلام کا قصہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، اس کے ذریعے اللہ ہمارا فیصلہ دنیا میں فرما رہا ہے، کون رحیم والا ہے، کون رجیم والا ہے۔ جو اللہ کی رحمت کی طرف دوڑے گا نا، وہ رحیم والا ہوگا، اور جو شیطان کے پیچھے چلے گا اور نماز سے دوڑے گا، قرآن سے دوڑے گا، وہ رجیم والا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے دنیا میں آج ہی فرما دیا ہے۔ اور اگر آپ رحیم والے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے مجاہدہ کریں، اس سے علم حاصل کریں، عاجزی حاصل کریں، نور حاصل کریں۔ جیسے جیسے علم، نور اور عاجزی بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے رحیم سے ہمارا رابطہ، تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور جتنا ہم اندر سے خالی ہوں گے، جو شیطان نے کہا تھا، شیطان نے کہا تھا یہ اندر سے خالی ہے، اگر میں اس کو پکڑ لوں گا تو یہ بچ نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا تھا، جن کے اندر میرا نور ہوگا، علم ہوگا، عاجزی ہوگی، وہ شیطان کو پکڑ نہیں سکیں گے، شیطان ان کو پکڑ نہیں سکے گا، بلکہ وہ شیطان پر قابو پا لیں گے، یعنی وہ اللہ کے نائب بن جائیں گے، شیطان پر غلبہ پا لیں گے۔ تو یہ ہم سب نے کرنا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں آخری، کہ ہم سب نے گناہوں سے تائب ہونا ہے، ہم نے اللہ کا نائب ہونا ہے۔ نائب آدم علیہ السلام بھی تھے، خلیفہ، ہم نے بھی اللہ کا نائب بننا ہے، ہم نے بھی اس خلافت کو جاری رکھنا ہے۔